غوث پاک کا ماننے والا جو ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی بھی آ جائے. آج ہم اپنا تسلط جما دیا ہے نا, جو آج دھاک جمی ہے, سب ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کل کو کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہوگا. فکر نہ کرو. غوث پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان. ارے جو غوث پاک قیامت میں ہمیں نہیں کے ہاتھ میں ہمیں دے دیں گے. مودی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہندوستان سے نکال کر دکھائے. سمجھے, وہ سارے دلے اور دلال مل کر بھی جو ہے وہ سنیوں کو نہیں ہٹا سکتے. ویسے بھی دودھ پی پی کے جینے والے کیا ہمارا مقابلہ کریں گے. 90 لیٹر پیو, 90 روپیہ لیٹر پیو یا 100 روپیہ لیٹر پیو, پیتے تو موتھی ہو. پتنجلی کا پیو یا اس کا پیو, نصیب میں موت ہے تو وہی پیو گے تو وہی بکو گے. ہمارا مقابلہ کیا کرو گے. ہمارے سروں پر غوث پاک کا غریب نواز کا ہاتھ ہے, ہمارے سروں پر مخدوم اشرف کا ہاتھ ہے. ہمارے سروں پر غریب نواز کا ہاتھ, سید سالار مخدوم اشرف سمنانی کا ہاتھ ہے, صاحب البرکات کا ہاتھ ہے, نوری میاں کی پشت پناہی ہے, اعلیٰ حضرت کا ہاتھ ہے, مخدوم ماہیمی کا ہاتھ ہے, سید علی میرا داتار کا ہاتھ ہے, خواجہ جمال الدین دانا کا ہاتھ ہے, اولیاء کاملین کی پشت پناہی ہے, مفتی اعظم ہمارے سروں پر ہے, حضور تاج الشریعہ کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے, ہمارے بزرگوں کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے. تو ہمیں کون کیا نکال سکتا ہے. ڈرو کسی سے نہیں. سمجھے, جس دن یہ خوف نکل گیا نا کہ ہمارے سرکاریں ہمارے لیے کافی ہے, اس دن ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بس سچے مسلمان, ایسے مسلمان کہ واقعی مسلمان بن کر دکھا. ڈرو صرف اللہ سے, ڈرو صرف اللہ سے, اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو, کیونکہ اگر موت نصیب میں ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا, اور اگر جینا نصیب میں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. سنیوں ایسے بنو, اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کرو. آج ہم نے اپنے دین کو چھوڑا اس لیے دوسرے ہم پر حاوی ہو گئے. اپنے آپ کو مسلمان بن کر دیکھو, پھر دیکھو ساری دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. یار ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مسلمانوں, ہندوستان وہ سرزمین ہے کہ جو ہمیشہ امن و شانتی کا گہوارہ رہا. آج آپ سچے مسلمان بن جاؤ, پھر دیکھو اس سرزمین پر پھر سے امن و شانتی لہرائے گی. غوث پاک کے سچے عاشق بن کر دیکھو, غوث پاک غریب نواز کے سچے عاشق بن کر دیکھو, پھر دیکھو کہ ساری بہاریں تمہارے قدموں میں ہوگی. ایسے بنو, سنی صحیح العقیدہ بنو, سچے عاشق رسول بنو, اور ایسے بنو کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے. بریلوی ہے, بریلوی جو بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں. نہ مودی سے ڈرتے ہیں, نہ یوگی سے ڈرتے ہیں, نہ امت شاہ سے ڈرتے ہیں, نہ ان کے دلوں سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر.
या रसूल अल्लाह। ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے، ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے۔ ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام اصغری، ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام اصغری، جس کا چرچا جس کا عام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے، سلام پڑھتا دیکھ کر یوں ان کے دل دگل گئے، رضا ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے، سلام پڑھتا دیکھ کر یوں ان کے دل دگل گئے۔ وہابی کی وہ چال ہے بچھاتا ایسا جال ہے، وہابی کی چال ہے بچھاتا ایسا جال ہے، بچانا جس کا کام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 سے جلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں۔ جو ویڈیوگرافی کر رہے ہوں وہ ویڈیوگرافی نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آیا سب سے زیادہ عذاب تصویر نکالنے کھینچنے اور کھینچوانے والے، یعنی تصویر بنانے اور بنوانے والے پر کیا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے اور بنوانے والے، جو یہ حرکت کر رہے ہیں فقیر قادری اس سے بیزار ہے، میرا موقف وہی ہے جو حضور تاج الشریعہ کا ہے، ہم اس کو ناجائز و حرام کریں۔ رضا سے جلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، رضا سے جلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا، کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا، جو طاقت غلام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 لقب ہے جس کا اصغری زمانے میں جو چھا گیا، وہاں بھی بولے بھاگ لو رضا کا شیر آ گیا، لقب ہے جس کا اصغری زمانے میں جو چھا گیا، وہاں بھی بولے بھاگ لو رضا کا شیر آ گیا، وہ جس طرف نکل گیا علاقہ اس کا ہو گیا، یہ جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 ہندوستان غریب نواز کا، نہ چوروں کا نہ راجا کا، یہ دیش ہمارے خواجہ کا، نہ چوروں کا نہ راجا کا، یہ دیش ہمارے خواجہ کا۔ 400 سال کی فرعون کی حکومت باقی نہیں رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 400 سال والی حکومت کو باقی نہ رکھا، تو یہ 11 سال میں سمجھ رہا ہے کہ سب کو ختم کر دوں گا۔ ارے غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھا سکے تمہارے باپ، غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمان کو اٹھاؤ گے؟ یا رسول اللہ۔ 11 سال میں، ان 11 سالوں میں لوگوں نے دیکھا کہ جس سے اپنی بیوی نہیں سمجھ سکی وہ حکومت کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔
تم جیسے دلوں کا کام نہیں ہے حکومت سنبھالنا. حکومت دو ہمارے ہاتھ میں, ہم بتاتے ہیں حکومت کیسے کیا بات چلتی ہے, ہے. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, بتائیں گے تم. زندہ باد, زندہ باد. ارے مائک چلو. 800 سال حکومت کی, اسی 800 سے 1000 سال کی ہماری تاریخ ہے. ارے 1000 سال میں کوئی مخالف نہیں ہوا تھا اور امن و امان قائم تھا. اور 10 سال میں سارا امن ختم کر دیا. تو یہ حکومت کرنا تمہارا کام نہیں, اور نہیں ہوتا بیچ بیچ کے تو سب کچھ کھا گئے ہو ہیں. تو اب تم سے ہوگا کیا؟ وہی کام کرو جو زندگی میں پہلے کرتے تھے. چائے بیچتے تھے, وہی کام کے کیا رہے بات ہو. ہے, سبحان اللہ. چائے بیچو, حکومت کو نہیں چلاؤ. ارے حکومت چلتی ہے میرے غریب نواز کے قدموں کی برکت سے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. تم تو کٹ پٹلیاں ہو, اصل بادشاہ سرکار غریب نواز ہے. ارے اب تک تو انہوں نے رکھا ہے, جس دن ان کی رعایا کو تکلیف دینا شروع کرو گے نا, تیرے تختے کو پلٹ دیں گے. زندہ باد, زندہ باد. انشاءاللہ اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے, اور آن قریب وہ سارے اس کے دلے جو ہے وہ سب دیکھیں گے کیسے حکومت کا تختہ پلٹتا ہے. وہ دن دور نہیں ہے. وہ ہم اس سرکار مفتی اعظم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس ناری اندرا کی حکومت میں کہا تھا کہ جب پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھسی بنایا جا رہا تھا, نسبندی کی جا رہی تھی, تو مولوی دیوبندی مولوی قاری طیب نے نسبندی یعنی کھسی کرنے کا جواز کا فتویٰ دے دیا تھا. پوچھ لو کہ دیوبندی کہاں گئے جو سب کو جو ہے وہ پہلے تو فتویٰ حرام کا, اور جب حکومت کی جو ہے وہ سختی ہوئی تو کہنے لگا نہ دیوبندی ہمارے ادھر تو نسبندی جائز ہے, کھسی بننا جائز ہے, نامرد بننا جائز ہے. کہاں گئے وہ فتوے, کہاں چھپاؤ گے؟ ارے تم تو حکومت کے بکے ہوئے دیوبندی وہابی, تم کیا ہمارا مقابلہ؟ حکومت کی بولی میں حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والے وہ کیا ہم سنیوں کا مقابلہ کریں؟ ارے ہم سنی وہ ہے کہ ہمارے آقا حضور مفتی اعظم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ نسبندی حرام, بد کام, بد انجام. حکومت نے پریشر کیا, اس ناری اندرا نے پریشر کیا جائے کہ وہ حکومت گرفتار کر لے گی. حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدلے گا اگرچہ حکومت کو بدلنا پڑے. تو ہم ان مفتی اعظم کے ماننے والے, ان سرکاروں کے ماننے والے ہیں جو اشاروں سے, اٹھنے کی ضرورت نہیں, اشاروں سے حکومتوں کو بدلتے ہیں. اور زمانے نے دیکھا, اس کے بعد میں الیکشن ہوا, اندرا ہاری تھی. ہم ان سرکاروں کے ماننے والے ہیں, 72 کربلا میں تھے تب بھی وہی جیتے تھے. 22,000 کے لشکر کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا, اور آج ہر جگہ 72 کے چرچے ہو رہے ہیں. تو ہم ان سرکاروں کے ماننے والے ہیں. تو لہذا سنی مسلمان اپنے آپ میں مضبوط رہنا, دیکھو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, پھر دیکھو سرکاروں کی مدد تمہارے لیے کیسے آتی ہے. سمجھے؟ تو ایسے سنی پکے مسلمان مانو تو سرکار غریب نواز کا ہندوستان ہے, اور وہ ہندوستان جس کے تعلق سے, اور یہ وہ ہندوستان ہے کہ اولیاء کاملین کی سرزمین ہے. یہ ہندوستان مدینۃ الاولیاء ہے, اسے آباد کیا ہے اللہ کے ولیوں نے. اس سے ہمیں جو ہے وہ کوئی کیا نکال سکتا ہے؟ ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ مرتے ہیں تب بھی اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں, بہ کے جاتے نہیں ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش یہیں پر رہتے ہیں. ہم ایسے محبت کرنے والے ہیں اپنی زمین سے. تو ہم سرکاروں کے چاہنے والے ہیں. غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہندوستان ہے, اور اس ہندوستان کے تعلق سے شاعر کہتا ہے یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے, یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے, یہیں پہ حاجی علی و ماہم
وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، ان سب کی چوکھٹ سے بٹتا ہے جام عرفان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہی پیالہ حضرت بھی ہے اور یہی ماں رہا ہے، عبد واحد کا اہل سنت پر آج بھی پہرا ہے، شاہ اختر کا اہل سنت پر آج بھی پہرا ہے، حامد و ابراہیم رضا وہ ریحان ملت بھی یہی، نوری میاں کی نوری کرن سے روشن سب کا چہرہ ہے، نوری میاں کی نوری کرن سے روشن، مفتی اعظم کا ہر ایک سنی پر ہے احسان، یہ ہے خواجہ کا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سلسلہ قادریہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ رسی کو پکڑ لیں، وہ پڑھیں، رسی بہت لمبی ہے، طویل ہے، جنہیں آگے پکڑیے، آگے سے اس کو نہیں، آگے سے پکڑیے۔ جو حضرات سلسلہ قادریہ میں غوث البرا غوث العظم کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ رسی پکڑ لیں، کافی طویل ہے، اور جن حضرات کو رسی نہ ملے، کپڑا نہ ملے، وہ حضرات آگے والے کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں، جو کچھ پڑھاتے ہیں شہزادہ غوث البرا پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ غوث البرا کا پیغام جاری ہوگا۔ رسی بہت لمبی ہے ماشاءاللہ، سارے کے سارے حضرات بچ گئے ہیں جن کو سلسلے میں داخل ہونا ہے۔ 3.5 گھنٹے کی اسٹریم ہو گئی۔ اگر رسی نہ ملے تو آگے والے کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ یہ رسی نہیں بلکہ دل کا کنیکشن دل سے ہوتا ہے، جن کو دل سے غوث البرا کے لال مان لیں کہ میرا مرید امید ہو جائے گا، ان کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ غوث العظم کا خوب پیغام جاری ہوگا۔ اس کو نکال رہے ہیں، کافی طویل ہے، سارے کے سارے حضرات لگتا ہے وہی لوگ بچ گئے ہیں جن کی قسمت کا ستارہ آج بہت بلند ہے، اور وہ سلسلہ غوث العظم میں داخل ہونے والے ماشاءاللہ پورا مہینہ ہی ماشاءاللہ آج مرید ہوگا الحمدللہ۔ جو کچھ پڑھا رہے ہیں موبائل تو میرا ہے، بسم اللہ الرحمن یہ وہ میرا بیٹا لا الہ الا اللہ آپ کا نہیں ہے، ارے اس کا ہی بابا کو بلا لو، تبارک و تعالی مرید بن رہی ہے، ارے کسی کا کنیکٹ کروا دو پھر آواز آئے گی۔ بارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین